السلام علیکم ناظرین، آپ میرا پروگرام ہے، میں عمران خان ہوں۔ آج پروگرام میں نے بڑی خاص شخصیت کو دعوت دی ہے اور ان کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ کورونا وبا کے حوالے سے کچھ چیزیں، کچھ انسانوں کی امیونٹی کے حوالے سے ان کے اوپر کلیئرٹی آ جائے ذرا ہمیں بھی اور آپ کو بھی۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ڈاکٹر عظمت صاحب پاکستان بلکہ ایشیا کے سب سے بڑے معروف ماہر علاج بالغذا ہیں اور پوری دنیا میں لوگ انہیں جانتے ہیں، اور جہاں کہیں یہ پروگرام کرتے ہیں اس کی 25 زبانوں میں ٹرانسلیشن ہو جاتی ہے اور پوری دنیا میں لوگ ان کے علم سے استفادہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے، بڑی مہربانی۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ کورونا ایکچولی ہے کیا، آپ کی سمجھ میں کیا ہے؟ کورونا ایک وائرس ہے۔ ہماری باڈی میں ویریس قسم کے پیتھوجنز ہوتے ہیں۔ پیتھوجنز کا مطلب ہے جراثیم۔ اس میں فنگس ہوتی ہے، اس میں بیکٹیریا ہوتی ہے اور اس میں وائرس ہوتا ہے۔ یہ وائرس جو ہے ایک تو بہت چھوٹے سائز کی ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ ریپلیکیٹ بڑی جلدی کرتے ہیں۔ اس میں ویریس فارمز آف وائرس ہوتی ہیں۔ ایک وائرس ہوتی ہے جو کہ RNA وائرس ہوتی ہے، ایک وائرس ہوتی ہے جو کہ DNA وائرس ہوتی ہے۔ DNA وائرسز جو ہیں وہ بڑی جلدی ہمارا قوت مدافعت جو ہے اس کو قابو کر لیتی ہے، اور RNA وائرس جو کہ جیسے کرونا وائرس ہے، یہ ایک ایسی وائرس ہے جس کو ہمارے جسم کو ایک پراپر فائٹ کرنا پڑتی ہے، تو یہ ایک RNA وائرس ہے۔ ایک وائرس کے اندر انسان نے کوئی کوڈنگ ڈی کوڈنگ کی ہے، کچھ نہ کچھ کیا ہے اس کا؟ مثلاً میرے خیال میں اس میں زیادہ گہرائی میں جائیں گے تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں ایک اور آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں۔ مثلاً اگر ایک SARS-1 وائرس ایک 4x4 ٹرک تھا، ٹھیک ہے، کوئی ہاف ٹن پک اپ ٹرک جیسے ٹویوٹا کے بڑے ٹرکس ہوتے ہیں، تو یہ وائرس اسی ٹرک کی چیسی پہ ایک ٹینک ہے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ آپ سمجھ گئے، پلیٹ فارم سیم ہے اور اس میں تھوڑی سی انجینئرڈ ہے کہ لوگوں کو ایک ویکسین جو کہ میرے خیال میں ایک ٹرک کی بتی ہے اس کے پیچھے لگا رہے ہیں۔ مگر ایک اور آپ کو بات بتاؤں، ویسٹ میں جو ویکسین بن رہی ہے وہ اس وائرس کو ویکن کر کے وہ ایک نارمل جو پرنسپلز ہیں وائرس بنانے کے اس کے مطابق نہیں بنا رہے۔ وہ اس وائرس کی انفیکشن کی وجہ سے جو آپ کے لنگز میں فلوئڈ جمع ہو جاتا ہے اس کو اینالائز کر کے اس کے اگینسٹ ایسے باڈی میں ڈیفنس میکنزمز انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں کہ وہ not against that virus، اس کے ایفیکٹ کے اوپر کنٹرول کرنا اس کے چاہتے ہیں، ایفیکٹس کے اوپر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ بچ کیسے سکتے ہیں اس سے، اس وائرس سے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ ریئلائز کرنا ہوگا، اور یہ میں ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا اور میں کوئی الارم پیدا کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، مگر جو انفارمیشن موجود ہے ہیومن مین کائنڈ کے پاس اس ٹائم، یہ تقریباً ہر انسان کو ہوگا، اور یہ کسی کو 6 مہینے بعد ہو، کسی کو 18 مہینے کے بعد ہو، کسی کو 2 سال کے بعد ہوگا۔ مگر اس میں ایک بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ وہ وائرس اشرف المخلوقات نہیں ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں، اور دنیا میں بہت ایسی چیزیں موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ڈسپوزل پہ دی ہیں جو کہ اس وائرس کو کاؤنٹر کرتی ہیں، کہ آپ کس طرح کون سے ٹینجیبل سٹیپس ہیں جو آپ لے سکتے ہیں جس سے آپ کی قوت مدافعت بہتر ہو۔ آپ کے اپنی باڈی نے جب فائٹ کرنا ہے تو کس کے ذریعے کرنا ہے؟ آپ کی اپنی قوت مدافعت ٹھیک ہونی چاہیے۔ اگر قوت مدافعت ٹھیک ہے تو چانسز یہ ہیں کہ آپ کو صرف 2 چھینکیں آئیں گی، آپ پازیٹیو ہوں گے، آپ کی باڈی اپنی اینٹی باڈیز بنائے گی اور آپ ایسمپٹومیٹک رہیں گے، وہ اس طرح ہی جس طرح آپ کو کوئی فلو ہوا تھا۔ تو اس میں سب سے پہلی جو ضرورت ہے، میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ اپنی خوراک کی طرف دھیان دیں، اور لوگوں کے پاس ٹائم ہے میرے خیال میں۔ یہ اگر آپ یعنی کہ اپنا کھانے پینے کا طریقہ تھوڑا سا بدل لیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ وائرس انشاءاللہ ہمیں کچھ بھی نہیں کہے گا۔ کیا کریں؟ یعنی ایک عام آدمی آپ کہہ رہے ہیں موٹا نہیں ہونا چاہیے، جی، اور کیا کریں؟ سب سے پہلے تو ہاضمہ، ایک تو اس سے ڈرے نا آپ کے خیال میں؟ ہاں، اس سے ڈریں مت، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اگر ٹینجیبل سٹیپس اگر بتاؤں تو سب سے پہلی بات کہ آپ کو اپنا ہاضمہ ٹھیک رکھنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ آپ کا امیون سسٹم جو ہے، ہم مثلا میں اپنی انگلیاں دیکھ سکتا ہوں، میں اپنی آنکھیں دیکھ سکتا ہوں، اپنے کان پکڑ سکتا ہوں، مگر مجھے یہ نہیں پتا کہ میرا امیون سسٹم کہاں پہ ہے۔ ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ ہمارے اسٹمک میں ہے۔ 80% آف آور امیون سسٹم از ہاؤزڈ ان آور گٹ۔ اب آپ یہ دیکھیے، اگر آپ کا ہاضمہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو قبض نہیں ہے،
پیٹ خراب نہیں ہے تو آپ کا امیون سسٹم بہتر فنکشن کر رہا ہے. سو اس کو، اور اگر کسی کا خراب ہے اس کو ٹھیک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے لیے میں 2-3 چیزیں بتانا چاہوں گا. میرے خیال میں سب سے پہلے تو دہی کا استعمال ضرور کیا کریں. دہی کا استعمال کریں جی پاکستانی، نمبر 1. ہاں، دہی کا ضرور استعمال کریے ہاضمہ ٹھیک کرنے کا. دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ لہسن اور ادرک کا خوب استعمال ہونا چاہیے. ہمارے یہاں تو بہت ملتی ہے لہسن ادرک. لہسن ادرک ملتی تو بہت ہے، مگر لہسن جو ہے ہمارے گٹ میں ایسے پیتھوجنز جو کہ ہمارے امیون سسٹم کو کمپرومائز کرتے ہیں وہ ان کو ریموو کر دیتی ہے. اچھا. سو لہسن ایک اینٹی وائرل بھی ہے اور ہمارے سٹمک سے کلیئر کرتی ہے ان پیتھوجنز کو جن کا کوئی رول نہیں ہے اپر جی آئی ٹریکٹ. سالن میں پکا کے کھائیں. سالن میں پکا کے کھانے سے اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے. ختم یا کم؟ کم ہو جاتی ہے. کم میرے خیال میں ختم ہی ہو جاتی ہے کیونکہ ہم بہت زیادہ پکاتے ہیں. ہم لہسن کو ویسے کیسے کھا سکتے ہیں؟ لہسن کو بہترین کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کریں، اس کو 5-7 منٹ ہوا لگنے دیں. جب ہوا لگتی ہے تو اس سے ایک چیز بنتی ہے جس کو میلیسن کہتے ہیں، جو کہ بہت زبردست ایک اینٹی مائکروبیل پیپٹائڈ ہے. یہ وہ سبسٹنس ہوتے ہیں جو ویریس پلانٹس میں ملتے ہیں اور وائرس اور بیکٹیریا اور فنگس کے خلاف کام کرتے ہیں، اور ان کو ہم اینٹی مائکروبیل پیپٹائڈز کہتے ہیں، اور یہ لہسن میں بھرے ہوئے ہیں. تو آپ لہسن کھائیے، آپ کو اینٹی وائرل پروٹیکشن بھی ملے گی. اور کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ایک چھوٹی سی توری لیجئے، ایک چھوٹی سی سیگمنٹ لیجئے، اس کے چھوٹے چھوٹے سے آپ حصے کیجئے اور اس کو آپ پانی سے نگل لیجئے کھانے کے بعد. ایک لہسن کا پیس کافی ہے. ایک لہسن کا پیس ایک دن میں کھائیں. ایک دن میں کھائیں. اچھا، اس کے بعد ایک اور بات بتاؤں. اب ادرک آ گیا، جنجر. نہیں، میں لہسن کے بارے میں پہلے بات پوری کر دوں. وہ یہ کہ اگر آپ 25-30 دن کھائیں گے تو آپ کے اندر سے لہسن کی اسمیل آنی شروع ہو جائے گی. دیٹ از دا ٹائم ٹو اسٹاپ. اچھا جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے وہ ایلیسن کے کمپاؤنڈز پورے ہو گئے. سو ایک بہترین ڈیفنس آپ کو مل گیا. اور لہسن کئی لوگوں کو ہضم نہیں ہوگا، اس لیے اگر آپ کو ہضم نہیں ہوتا تو آپ ایک پوری توری سے نہ شروع کریں، ایک پوری سیگمنٹ سے. آپ ایک لہسن کا چوتھا حصہ لے کے، چھوٹا سا حصہ لے کے صرف وہ لیجئے. آہستہ آہستہ 5-7 دنوں میں اس کو بڑھائیے. اور جب آپ لہسن لیں، جب آپ یہ گارلک کے اوپر آپ کر رہے ہیں، فوکس کر رہے ہیں، تو ساتھ دہی بھی ضرور لیجئے. دہی کے بارے میں آپ کو چھوٹی سی بات، دہی میں لہسن ڈال کے کھا لیں، پتہ ہی نہیں چلے گا. یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی بالکل کیا جا سکتا ہے. اور اس کو آپ پانی سے نگل، کئی لوگ چبانا نہیں پسند کرتے ہیں، وہ پانی سے نگل بھی سکتے ہیں. اور پانی سے نگلیں تو اس کا فائدہ بھی ہے زیادہ، اور اس کا فائدہ اس طرح زیادہ ہے کہ یعنی کہ آپ کی سسٹین کرے گا تھوڑی دیر تک، آپ کی باڈی میں وہ لوور پارٹ تک جائے گا، وہ ساری ڈیلیوری جو ہے وہ پورے گٹ میں ہوگی. سو اس کا بہت فائدہ ہے. ادرک کا کعوہ جو ہے، ادرک کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی ایک بات بتاتا چلوں کہ ہر سال، اب پتہ نہیں اس سال ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تقریباً 20-22 سال سے میڈرڈ میں ایک کانفرنس ہوتی تھی جس میں ادرک، لہسن اور اولیو آئل پہ نئی ریسرچ پریزنٹ کی جاتی تھی. 3 چیزوں پہ، 3 چیزوں میڈرڈ میں. میڈرڈ ہر سال ان 3 چیزوں کے لیے سائنٹسٹ اکٹھے ہوتے تھے. ادرک کے اندر جتنی بھی چیزیں ڈسکور کی گئی ہیں ان سب کا رول اینٹی ایجنگ ہے. وہ پریونشن آف پری میجور ایجنگ کرتی ہیں. اور آپ ادرک اتنی بڑی دنیا ہے. اور ادرک کیا کرتا ہے؟ آپ کے سٹمک سے ہوا کو خارج کرتا ہے. سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے. ادرک آپ کے سٹمک کو سود کرتا ہے، آپ کے امیون سسٹم کو کھڑا کرتا ہے دوبارہ. ادرک اتنی شاندار چیز ہے. آپ یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ادرک کا ذکر کیا کہ جو میرے پاس میرے بندے جنت میں آئیں گے ان کو ایسے پیالوں میں توازہ کی جائے گی جس میں سے سونٹ کی خوشبو آئے گی. یعنی کہ پری میچور ایجنگ، وہاں تو کوئی ایجنگ نہیں. سو آپ یہ سوچئے کہ ادرک کے اندر ابھی کوئی 63 کے قریب نیوٹرینٹس ڈسکور کیے گئے ہیں، نیوٹریسوٹیکلز، جن کو ابھی نام دیا جانا ہے، اور ان ساروں کا رول ہماری باڈی میں ہے. یعنی انسان ابھی تک ادرک کے اندر کیا ہے وہ پتہ نہیں کر سکا. نہیں کر سکا. اور جو پتہ چلا وہ خزانہ ہے سارا کا سارا. بالکل خزانہ. ابھی اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک اور، آپ نے کہا ابھی پتہ نہیں کر سکے، ابھی تک ہمارے جسم میں 7.2 ملین نیوٹرینٹس ڈسکور ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، سارے کے سارے ویریس سبزیوں، 72 لاکھ نیوٹرینٹس، 72 لاکھ نیوٹرینٹس ڈسکور ہو چکے ہیں. اور تقریباً آدھے ایسے ہیں جن کو ابھی نام بھی نہیں دیا گیا، ان کو نام بھی نہیں دیا گیا. اور اسی طرح میں لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ادرک بہترین چیز ہے جس میں ایسی بے انتہا چیزیں ہیں
جو کہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے, ہمارے امیون سسٹم کو ٹھیک کرتی ہیں, ہمارے ہاضمے کو بہتر کرتی ہیں. ادرک کو لینا کیسے ہے, یہ میں بریک کے بعد ایک بریک لے لیں. ہاں جی. ادرک کا استعمال آپ, اب لہسن کا تو آپ نے سن لیا کہ آپ دہی کے ساتھ, پانی کے ساتھ اس کو پیس کے, اس کو چبا کے, کیسے بھی کر کے اس وقت تک استعمال کریں جب تک کہ آپ کے اندر سے لہسن کی جو ہے وہ خوشبو نہ آئے. جب آئے تو آپ سمجھ لیں کہ اب آپ کا کوٹا فل ہو گیا, پھر کچھ عرصہ آپ رک جائیں. ایک بریک لیں, واپس آتے ہیں ادرک کیسے استعمال کریں. ویلکم بیک ناظرین. ادرک کو استعمال کیسے کرنا ہے کورونا سے بچنے کے لیے, امیونٹی کو بہتر کرنے کے لیے. پہلے لہسن تھا, اب ادرک. ڈاکٹر صاحب اس کا استعمال کیسے کریں؟ ہم کوئی مہنگی دوائیاں نہیں بتا رہے, ہم تو وہ بتا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنا کے بھیجا. بالکل بالکل بالکل, میں بالکل بھی کسی کوئی برانڈ نیم کا نام نہیں لینا چاہوں گا. ادرک کے بارے میں بہرحال آتے ہیں. ادرک جو ہے, بہترین طریقہ ادرک کو لینے کا ہے کہ آپ اس کا کعوہ لیں, اور کعوہ اس طرح لیں کہ آپ تھوڑے سے ادرک کو شریڈ کر لیں, کدو کش کر لیں جس کو کہتے ہیں, باریک 1 چمچ کے برابر, اور اس میں تقریباً کوئی 6 کپ پانی کے ڈال دیجئے. اس کو ایک دفعہ ابلنے دیجئے, اور ابلنے کے بعد جب وہ 3 کپ رہ جائے تو وہ آپ کا ایک ادرک کا کعوہ بن گیا. اور وہ ایک بہت زیادہ کانسنٹریٹڈ بھی نہیں ہے. گڑ کے ساتھ لے لیں بے شک. جی گڑ کے ساتھ لے لیں, اس کے اندر آپ شہد کے ساتھ لے لیں, یہ آپ لے سکتے ہیں. اور یہ دن میں 1 دفعہ ضرور لیجئے, اس سے آپ کا ہاضمہ بھی بہتر ہوگا. اچھا, ایک اور سب سے بڑی بات ادرک کی, ادرک کا جو کعوہ ہے وہ بلڈ تھنر ہے. اور یہ سوچئے کہ اگر آپ کا بلڈ تھن ہے تو وہ بلڈ تھنر نہیں کے طور پہ کام کرے گا. ہارٹ کے پرابلم نہیں ہوں گے آپ کو؟ نو, آپ کا ہارٹ کے لیے بہتری کے لیے. ہارٹ کے پرابلم نہیں ہوں گے آپ؟ جی, آپ کو ہارٹ کے پرابلم نہیں ہوں گے. آپ کی سرکولیشن بہتر کرے گا, آپ کی میموری بہتر کرتا ہے. اس کے بعد پری میچور ایجنگ کو پریونٹ کرتا ہے. سیلولر لیول پہ کینسر سیل کا جو ایک مرنے کا پروسیس ہوتا ہے جس کو ہم اپوپٹوسس کہتے ہیں, اس کے اندر باڈی کو اسسٹ کرتا ہے. بہت زیادہ فنکشنز ہیں ادرک کے. تو کعوہ اس کا سب سے بہتر ہے, سب سے بہترین کعوہ. اچھا, کھانے میں جو ڈال کے پکا کے جلا کے ہم کوئی چیز کرتے ہیں تو وہ آپ کو لگتا ہے اس کا امپیکٹ نہیں رہتا؟ اس کا اور فردر کیا ہے؟ دیکھیں اب پیٹ کو تو ہم نے دیکھ لیا کہ پیٹ کے اندر جو ہے وہ یہ چیزیں 80% آپ نے کہا تھا کہ امیون سسٹم بلانگ ٹو یور بیلی. کئی لوگ دکھنے میں بڑے تگڑے ہوتے ہیں, تو کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ان کو دیکھ کے کہ ان کا تو بڑا زبردست امیون سسٹم ہوگا؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. یہ جو کریکٹرائزیشن ہے کہ اگر ایج کا بھی نہیں ہے, ایج کا بھی نہیں ہے. ایج اگر آپ نے اچھا کھانا پینا رکھا ہوا ہے تو آپ کا امیون سسٹم بڑا اسٹرانگ ایکٹ کرے گا ایون ایٹ دی ایج آف 60. اس میں کوئی شک نہیں. اور کون سی چیزیں ایسی جو استعمال کریں لوگ؟ دیکھیں, سب سے ایک بات یاد رکھیں کہ جو فرسٹ رسپونڈر ہے, جو فرسٹ لائن آف فائر جس نے فیس کرنی ہے ہماری باڈی میں, اس والے امیون سسٹم کی سیگمنٹ کو تگڑا کرنا جو ہے نا, یہ ہمارا نمبر 1 ایم ہونا چاہیے. اچھا, امیون سسٹم کا کون سا پارٹ ہے جو کہ اگر وائرس انفیکٹ ہوئی ہے تو اسی ٹائم ان ایکشن آئے گا؟ وہ فرسٹ ڈیفنس لائن. وہ جو فرسٹ ڈیفنس, اس کو ہم کیسے ایکٹیویٹ کریں؟ وہ ایکٹیویٹ, اس امیون سسٹم کا نام ہے انیٹ امیونٹی, INNATE, انیٹ امیونٹی. اس کو ہم ہیریڈیٹری موروثی امیونٹی بھی کہہ سکتے ہیں, جو ہمیں والدین کی طرف سے ملتی ہے. اور یہ وہ امیونٹی ہے جو کہ ہیلپ کرتی ہے ہماری باڈی کو کرونا وائرس کو, خاص طور پہ یہ جو ابھی کسی بھی چیز کو, ایز اے میٹر آف RNA وائرسز کے لیے سب سے بہترین افیکٹو چیز ہے. اچھا, اب اس کے بارے میں بتاؤں کہ یہ میں کیوں کہتا ہوں کہ انیٹ امیونٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس پہ ایویڈنس کیا ہے؟ اس پہ ایویڈنس یہ ہے کہ جب 2003 میں سارز آئی تو جو چائنیز ڈاکٹرز تھے انہوں نے بہت زیادہ ریسرچ کی کہ جو لوگ اس میں چل بسے اور جن لوگوں کو کچھ نہیں ہوا ان کی باڈی میں کیا فرق تھا. جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ جن لوگوں کو ریلیٹیولی لیس سمٹمز ہوئے یا کچھ نہیں ہوا, ان کی باڈی میں وٹامن ڈی کے لیولز بہت ہائی تھے. موروثی طور پہ وٹامن ڈی زیادہ نہیں, موروثی نہیں آپ کہہ سکتے, شاید ان کی ڈائٹ میں تھا, وٹامن ڈی کے لیولز بہت ہائی تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے پہلی دفعہ یہ کرنا شروع کیا 2004-2005 میں کہ اپنی پاپولیشن کو ایز اے ڈیفنس میکنزم کے طور پہ یہ گائیڈ لائنز ایشو کی کہ آپ اپنی وٹامن ڈی کے لیولز بہتر رکھیں, دھوپ میں جائیں, ایسی چیزیں کھائیں یا اس کی سپلیمنٹیشن لیں, جو کچھ بھی ہے. مگر جب نیکسٹ ایئر, جب 2 سال کے بعد ایک سیکنڈ اس کی آؤٹ بریک ہوئی تو دے فاؤنڈ آؤٹ کہ جن لوگوں کے وٹامن ڈی کے لیول ٹھیک تھے ان کو بھی سارز نے افیکٹ کیا, ان میں بھی موتیں واقع ہوئی. جب انہوں نے یہ دیکھا تو آپ یہ سوچئے کہ دوبارہ وہ جت گئے
اس بات پہ کہ جی ہم ڈھونڈیں کہ یہ کیا ہوا کہ اس دفعہ وائٹامن ڈی کے لیول جن کے ہائی بھی تھے, اچھے تھے, وہ بھی اس سے افیکٹ ہوئے. دے فاؤنڈ آؤٹ سم تھنگ. انہوں نے کہا کہ یہ وٹامن ڈی اکیلی نہیں ڈٹرمن کرتی کہ آپ سارس کے خلاف کیسے ری ایکٹ کریں گے یا کیسے رسپونڈ کریں گے. دے فاؤنڈ آؤٹ کہ یہ وٹامن اے اور ڈی کا بیلنس ہے جو یہ ڈٹرمن کرے گا کہ آپ کا فرسٹ لائن آف ڈیفنس کیسا ہے. اب وٹامن اے جو ہے, میں کوئی نام نہیں لینا چاہوں گا کسی برانڈ کا, اگلے دن وہ شارٹ ہو جائے گا تو جس کسی کو ضرورت ہے اس کو بھی نہیں ملے گا, مگر میں لوگوں کو, پبلک کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کہاں پہ وٹامن ڈی اویلیبل ہے نیچر میں. آج کل جو سب سے بہترین پھل ہے, سب سے بہترین پھل ہے, میں کہتا ہوں اس کو سونے کے برابر بھی تولے نا تو وہ پھل مہنگا ہے, وہ ہے اورنج کلر کی جو خوبانی ہے. خوبانی جس کا رنگ اورنج ہے, تھوڑا سا اورنج ہے, یلو والی نہیں. یلو والی تھوڑی میٹھی ہوتی ہے, یہ اورنج والی تھوڑی پھیکی ہوتی ہے, مگر یہ وٹامن اے میں رچ فوڈ ہے. اور یہ ایسی وٹامن اے ہے جو کہ ہماری باڈی کو اس کو کنورٹ کرنے کے لیے اس فارم میں, جس فارم میں ہماری امیون سسٹم کو ریکوائرڈ ہے, کم سے کم محنت کرنی پڑتی ہے. اگر ہمارا ہاضمہ ٹھیک نہیں بھی ہے تو پھر بھی یہ کام کرے گی. یہ آپ کا وائٹامن اے پورا کر دے گی, یہ آپ کی وائٹامن اے پوری کرے گی. اگر آپ کو فار سم ریزن خوبانی پسند نہیں ہے تو آم آ چکے ہوئے. آم تو کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا کہ جس کو پسند نہیں ہے, سب کو مل جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور سب کو مل بھی جاتے ہیں. اور آم جو ہے وہ وائٹامن اے میں کا رچ سورس ہے, اور ایسی فارم آف وائٹامن اے ہے جو کہ آپ کے لیے بہترین ہے. آپ کے امیون سسٹم کو اس میں کنورٹ کرنے کے لیے, وہ جو فارم ہے اس کو ریٹینول پامیٹیٹ کہتے ہیں, اس فارم میں کنورٹ کرنے کے لیے امیون سسٹم کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. جو ڈائبٹک لوگ ہیں وہ آم کا استعمال نہ کریں, وہ یہ خوبانی کھائیں. یہ میٹھی بھی نہیں ہوتی اور میرے تو خیال میں بہت بہترین ذائقے والی ہوتی ہے. بلکہ میں تو جب یہ خوبانی کھاتا ہوں تو اس کے ساتھ میں 4-5 اس کے بادام بھی ضرور کھاتا ہوں, اور خاص طور پہ وہ بادام جو کہ کڑوا ہو وہ ضرور کھاتا ہوں, کیونکہ اس کے اندر مجھے ایسی نیوٹریشن ملتی ہے جو کہ مجھے پورا سال دوبارہ نہیں ملنی. اچھا جی بالکل بالکل. خوبانی کے ساتھ اس کا جو بادام اندر سے نکلتا ہے چھوٹا تھا, اس کو پھینکے نہیں, اس کو کھا لیں. جی مثلا, اور اگر کڑوا ہے تو وہ ضرور کھا لیں آپ. جی 4-5 بادام کھانے ہیں آپ نے, اور یہ صرف 10-15 دن کے لیے سال میں کھانے ہیں. یہ آپ کی باڈی کو ایسی چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں جو کہ پورا سال دوبارہ نہیں ملنی. سو یہ کھانی بہت زیادہ ضروری ہے. یہ آپ کو کورونا کے خلاف بھی پرووائڈ کرتی ہے. اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں میں بتانا چاہوں گا. کچھ لوگ ہیں, مثلا آپ کا فرسٹ لائن آف ڈیفنس فیل ہو گیا, ٹھیک ہے جی, آپ کو کرونا ہو گیا, آپ کو 101 بخار ہے, اب کیا کریں؟ کیا ہائیڈروکسی کلوروکوئن لیں؟ اگر آپ کو ہائیڈروکسی کلوروکوئن دی جائے تو اس کے ساتھ زنک لیجیے. زنک جو ہے وہ وائرس کے خلاف بہت بڑا افیکٹو ایک ٹول ہے, اور ہائیڈروکسی کلوروکوئن جو ہے یہ نیچر میں کہاں ملتا ہے؟ یہ زنک آپ کو کاجو میں بہت زیادہ ملتا ہے. ٹھیک. زنک آپ کو کچھ نٹس ہیں اس میں بہت زیادہ ملتا ہے, خشک میوہ میں ملتا ہے, خشک میووں میں ملتا ہے. زنک آپ کو اس میں بھی ملتا ہے, پسٹیچیوز میں بھی ملتا ہے, مونگ پھلی میں ہوگا, مونگ پھلی میں بھی ہے. اس کے بعد زنک کا ایک بہت بڑا رچ سورس یہ سمندر سے نکلتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں اپنا گھونگے. ہاں گھونگے, جس میں وہ کھائے جاتے ہیں بڑے شوق سے. کیویار بھی کھائے جاتے ہیں, اور زنک جو ہے سمندری مچھلی میں بھی بہت ملتا ہے. زنک جو ہے آپ کو دریائی مچھلی میں بھی بہت ملتا ہے. سو آپ کے اگر زنک کے لیول اچھے ہیں, آپ کو زنک کے سپلیمنٹس بھی مل جاتے ہیں. میں کوئی نام نہیں لینا چاہوں گا, مگر اگر کوئی اللہ نہ کرے کسی کو ہو جائے تو یہ کو زنک کو ایک آپشن ہے, بڑی زبردست آپشن ہے جو کنسیڈر کی جانی چاہیے. اس کے علاوہ اور کیا چیزیں ہیں جو ہمیں اس کو فائٹ کرنے پہ ہیلپ کر سکتی ہیں؟ یہ چیزیں میں اپنے سے نہیں بتا رہا, یہ ہماری ٹیکسٹ بکس میں لکھی ہوئی ہیں, اور 30, 35, 40, 50 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہیں, اور باقاعدہ ایک تواتر کے ساتھ ریسرچ آ رہی ہے. اس میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں. یہ آپ نے ریسرچ کی بات کی, آئی تھنک دس وڈ بی ویری ویری انٹرسٹنگ فار ناظرین. دنیا میں جتنی ریسرچ ہو رہی ہے تقریباً 5% ریسرچ ہوئی تو آج ہمارے ہاتھ میں ایک موبائل فون ہے. تقریباً 5% جتنی ریسرچ ہوئی ہے آج تک, جتنی ریسرچ ہوئی ہے اس کی تقریباً 5% ریسرچ ہوئی ہے تو انسان چاند پہ پہنچ گیا. تقریباً 5% ریسرچ ہوئی ہے ایروسپیس میں, انجینئرنگ میں, تو ہم نے جہاز بنا لیے. دنیا میں آپ کو پتا ہے 50% سے زیادہ ریسرچ کس پہ ہو رہی ہے؟ لانجیویٹی پہ.
न्यूट्रिशन पे, हाउ अब जब हम बात करते हैं ना अपने पीयर से जो कि हमारे प्रोफेसर्स हैं, और ये यहूदियों की साइंस है, कहा जाता था कि यहूदियों की साइंस है, उनसे अगर आप पूछें कि जी किसी को ये कैंसर है तो इसके बारे में अगर आपने कुछ करना है तो क्या न्यूट्रिएंट दिया जाए, तो वो कहते हैं कि बेटा दिस इज, हम इन डिजीजेस को कॉन्कर कर चुके हैं, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है टू मेक लाइफ वेरी हेल्दी एंड फ्रूटफुल टिल द एज ऑफ 120 विदाउट द डिजीजेस। सो जो रिसर्च सारी दुनिया में हो रही है, ये रिसर्च का किसी को नहीं पता, ये रिसर्च फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो हैं आगे नहीं आने देती, ये रिसर्च दवाइयां बेचनी है ना उन्होंने, अपनी ड्रिपें बेचनी है, इंजेक्शन बेचने हैं, वैक्सीन देनी है जी, तो नेचर में क्या है वो तो पता नहीं चलने देंगे आपको। नहीं पता, मगर मैं इसमें कुछ बताऊंगा कोरोना वायरस के खिलाफ 3-4 इन सब्सटेंसेस को हम एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स कहते हैं, AMP। जो कोरोना के खिलाफ अब कोई सब्जियां हाँ। और वो चीजें जो हमारे यहाँ पे वाफर मिलती हैं, हमें उनके फायदे का नहीं पता। क्विकली हम कुछ चीजों का राउंड करेंगे ब्रेक के बाद, आखिरी ब्रेक होगी, हमारे साथ रहिए, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जी अजमत भाई, अब मुझे ये बताएं कि वो कौन सी चीज़ें हैं हमारे यहाँ पे मज़ीद सब्जियाँ जो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है और उसको फ़ौरन मौसमों में मौजूद भी हैं और लोग इस्तेमाल करें। देखें, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एक चीज़ का इस्तेमाल जो है ना हर इंसान कर सकता है अपनी डेली डाइट में, वो है लौंग। लौंग, क्लोव, लौंग समझते हैं ना? बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया। लौंग, हाँ जी, छोटे से जो दांत में दर्द वो लोग रखते हैं उसको। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप एक मैं लफ्ज़ बोलना चाहूँगा, इसको हम कहते हैं ओराक वैल्यूज़, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। दुनिया में सबसे ताकतवर जो खाना, जो सबसे ताकतवर चीज़ है जिसकी किलिंग कैपेसिटी सबसे सुप्रीम है, वो लौंग है। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में वाह। आज तक इससे ज्यादा ओराक वैल्यू किसी फूड की डिस्कवर नहीं हुई। इसको लेने का तरीका ये है, 2 लौंग के पीस लीजिए और उसको अपनी चाय में डाल लीजिए, जो कहवा आपने अदरक वाला बनाया उसमें डाल लें। उसमें डाल लें, और जब आप पूरा कहवा पी लें उसके आखिर में आपने वो 2 लौंग चबा के लेने, और वो थोड़े दिनों के लिए, शुरू के चंद 10-12 दिन आपकी ज़ुबान पे बड़ा वो थोड़ा सा मिर्चें लगेंगी, आपको थोड़ा सा फील होगा यार, कुछ लोग कहते हैं कि वो गरम है, कुछ लोग कहते हैं कि वो ये है। कोई गरम वगैरह का कॉन्सेप्ट जो है ये टोटली जिसे कहते हैं गलत। मैं गलत नहीं, मैं इसको कहूँगा, मैं इससे एग्री नहीं करता, क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। अगर आपकी बॉडी में चर्बी है तो आप 1 चम्मच तिलों का ले लेंगे तो आपके सर माथे पे पसीने आने शुरू हो जाएंगे। वो क्यों? क्योंकि तिलों के अंदर ऐसा तेल मौजूद है जो कि आपकी बॉडी में जो सर्कुलेशन में फैट है उसके साथ बाइंड कर जाएगा, आपकी बॉडी टेम्परेचर रेज करेगी ताकि उसको बाहर निकाल दे। आप कहेंगे ये फूड गर्म है। आप मुझे, अगर मेरी जो फैट है, अगर मेरी फैट की जो लेवल है वो एक ठीक लेवल है, तो मैं अगर तिल के 4 चम्मच भी खा जाऊंगा तो मुझे एक पसीने का खतरा नहीं आएगा। सो ये कहना कि ये गर्म है, ये एक सब्जेक्टिव सी एक बात है, ये आपके ऊपर डिपेंड। लौंग के 2 पीस जो है वो रोजाना कावे के साथ आप लें। जी, रोज लौंग के 2 पीस आप ये लेने शुरू कर दें। अच्छा, इसके अलावा 1-2 चीजें मैं आपको, और दो नहीं 3-4 चीजें। एक तो जैतून के पत्ते, जैतून के पत्ते, ऑलिव, इसके पत्ते इस तरह के जो हैं, ओहो, ये क्या कमाल की चीज है। इसके अंदर एक सब्सटेंस है जिसको हम कहते हैं ओलियोरोपिन, ठीक है, और ये RNA वायरस, DNA वायरस, बैक्टीरिया, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी कार्सिनोजेनिक है। ये तकरीबन आज तक जितने कैंसर्स पे रिसर्च हुई है, देयर हैज़ नेवर बीन अ सिंगल कार्सिनोजेनिक यानी कि स्टडी जिसके अंदर ये बताया गया हो कि इसने काम नहीं किया। ऑलिव लीव जो है, इसके आप कहवा भी पी सकते हैं। इसके खुश्क ऑलिव लीव्स को आप उनका पाउडर बना के आधी चम्मच रोज़ाना आप ले सकते हैं। ये इतना बेहतरीन एक नुस्खा है अपना। ये हमारा जो पाकिस्तान में ऑलिव लगता है, ये पूरा सॉल्ट रेंज में लगा हुआ है, ये इसके लीव्स, जी इसके लीव्स आप ले सकते हैं। ये बेहतरीन किस्म की एक चीज़ है जो कि आपके एंटी वायरल डिफेंसेस को बहुत ज़्यादा इन्हांस करती है। ठीक है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं जो कि चाइनीज़ ने अपनी ये जो स्टडीज़ जिन्होंने प्रिंट की आफ्टर दिस ब्रेकडाउन ऑफ कोरोना वायरस,
اس کے اندر دے فاؤنڈ آؤٹ فیو تھنگس ٹو بی ویری ویری بینیفیشل. اور یہ نہیں کہ صرف چائنیز نے ابھی اس کو بینیفیشل دیکھا ہے, یہ تقریباً لٹریچر میں لاسٹ 50 ایئر سے رپورٹ ہوتی آ رہی ہیں. مثلاً کیا چیز؟ ہلدی. ہلدی. اب ہلدی کے اندر ایک سبسٹنس ہے جس کو ہم کرکومن کہتے ہیں, CURCUMIN, کرکومن. اور یہ تقریباً 400 گرام ہلدی میں سے ایک کیپسول نکلتا ہے. 400 گرام میں سے ایک کیپسول نکلتا ہے. یہ کیپسول ہائیلی پوٹنٹ فارم آف اینٹی انفلیمیٹری سبسٹنس ہے. اس کے علاوہ یہ ایک اینٹی مائکروبیل پیپٹائڈ بھی ہے جو کہ اینٹی RNA اور DNA وائرس سے اس کے خلاف کام کرتا ہے. اگر آپ کے جسم میں موٹاپا ہے اور آپ اپنا موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں in order to get your immune system to do well against this pandemic, تو it is essential کہ you include some ہلدی in your diet. دودھ کے ساتھ لینے ہلدی, یہاں صدیوں سے لوگ لے رہے ہیں دودھ میں ہلدی ڈال کے آپ پی لیں. اس کے پیچھے بڑا وزڈم ہے دودھ کے اندر ہلدی ڈال کے لینے کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہلدی ہے وہ جب تک فیٹ نہیں ہوگا ہلدی کے ساتھ وہ ابزارب نہیں ہوگی. اچھا, اس لیے دودھ کے ساتھ لیتے ہیں. دودھ کے اب جو 2 چیزیں کوئکلی بتا دیں, ہمارا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. اور کون سی چیزیں؟ تیسری چیز اس کے ہلدی کے علاوہ ایک تو دار چینی ہے اور ایک جس کو ہم ملٹھی کہتے ہیں, انگریزی میں لیکورس اور سینمن. ملٹھی وہ گلے کے لیے لوگ لیتے ہیں. جی, گلے کے لیے لوگ لیتے ہیں. اب ملٹھی کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ بھی بہت زبردست ایک اینٹی وائرل ہے. اور سینمن جو ہے ایک بہت زبردست آپ کی انسولن ریزسٹنس کم کرتا ہے, یعنی کہ آپ کو موٹاپے کو کم کرتا ہے. آپ کی باڈی جو ہے اٹ سٹارٹس پروڈیوسنگ انسولن اینڈ میکس یو لوز ویٹ فاسٹر اگر آپ دار چینی سینمن کو لینا شروع کریں. اور ان دونوں کو لینے کا, تینوں کو ہربس کو لینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ رات کو کھانے کے بعد لیں تاکہ رات کو موسٹ ویٹ لاس اکرز ایٹ نائٹ, امیون سسٹم کی ساری ایکٹیویٹی اکرز ایٹ نائٹ. اس کے علاوہ میں لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ میں تمام سامعین اور قارئین سے یہ درخواست کروں گا کہ سلیپ ویل, خوب سوئیں. اچھا, ہاں, رج کے سوئیں. ہاں, رج کے سوئیں, یعنی کہ 8 گھنٹے کی نیند پوری کریں, 7-8 گھنٹے سوئیں, مزے کر کے سوئیں, یعنی کہ لائک, اور تھوڑی سی ورزش ضرور کریں. اگر آپ ورزش کریں گے تو آپ کو نیند بھی بہتر آئے گی. اگر آپ بالکل آپ کا لائف سٹائل ان ایکٹیو ہوگا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو نیند بھی ٹھیک نہیں آئے گی. اور سارا یہ جو ایکٹیویٹی ہے, ایک اور میں نیند کے حوالے سے بات کرتا چلوں, لائک میں پری میچور ایجنگ کے بارے میں اکثر لیکچر دیتا رہتا ہوں. تو یہ یاد رکھیے کہ ہر انسان جب رات کو سو جاتا ہے نا تو آپ کی باڈی کے اندر کارندے نکلتے ہیں جو آپ کے جسم کو سوئی دھاگا لے کے ریپیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سارے دن میں جو آپ کا ڈیمیج ہوا ہے نا وہ رات کو ریپیئر ہوتا ہے. اور وہ ریپیئر کب ہوتا ہے؟ جب آپ خوب بہترین نیند سوتے ہیں. اگر آپ کی نیند اچھی نہیں ہے, ایک تو آپ یو ول ایج کوئکلی, جھریاں بڑھیں گی, امیون سسٹم بھی کمزور ہوگا, جلدی بوڑھے ہو جائیں گے, ریپیئر کا عمل رک جائے گا, اور کرونا وائرس بھی یعنی کہ زیادہ آپ کو افیکٹ کرے گا. سو اس لیے گو بیک ٹو نیچر, چکی کا آٹا کھائیں. ٹھیک ہے, آپ یہ دوسری, میں اس میں ایک اور بہت, اور لوگوں کو بتائیں کہ چینی نہ کھائیں. جی, میں اس میں سب سے آخر میں یہ بتانے لگا ہوں کہ کوشش یہ کریں کہ اپنی خوراک سے انفلیمیٹری فوڈز نکال دیں. چینی کو بالکل نکال دیں. چینی ہم جب تھے نا, اسٹوڈنٹ تھے, تو ہم چوہوں کو امپورٹنٹ اور انفرٹائل کرنے کے لیے نا چینی, چاول اور میدے کا استعمال کرتے تھے. میدا, چاول جو پالش والا ہے وہ, اور چینی. ہاں, اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں اور ایڈ ہو گئی ہیں. ایک خاص طور پہ کیا چیز ہے؟ نوڈلز جو بچوں کو آپ کھلاتے ہیں, پیٹ بھرنے کے لیے, اس سے اجتناب کریں. اور ایک اور چیز جو کہ بہت زیادہ ہمارے امیون سسٹم کو ڈاؤن کرتی ہے, وہ گھر میں فنائل کا استعمال ہے. فنائل کے استعمال سے رکیں. اس کے بعد 24/7 مسکیٹو ریپیلنٹ, جو آپ کے گھر میں جو یہ مچھر مار کوئلز اور یہ مچھر مار ٹکیاں اور مچھر مار, وہ جو دیواروں میں لگے ہوئے فکس کر کے ان کا لیکوڈ, یہ آپ کے امیون سسٹم کو کمپرومائز کرتے ہیں. اس میں سے کچھ لیکوڈز ایسے ہیں جو گھوڑوں کے استبل میں لگانے کی اجازت نہیں ہے, اور ہمارے گھروں میں لگے ہوئے ہیں, اور ہمارے بچے کا ایک پنگوڑا اور اس کے ساتھ وہ لگے ہوئے ہیں. تو یہ سب امیون سسٹم کمزور کرتے ہیں. ان کو خوراک سے نکال دیجئے. ہنٹر بیف ہو گیا, سوسیجز ہو گئے, اس قسم کی چیزیں, پروسیسڈ جسے کہتے ہیں ہم میٹ, پروسیسڈ میٹ, یہ نائٹروسمائنز پروڈیوس کرتے ہیں, امیون سسٹم کو نیچے لے جاتے ہیں, باڈی میں
इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, ये सारी चीजें एक एपिसोड आपके साथ और करनी है क्योंकि हमारा ये वक्त ख़त्म हो रहा है और इतनी ज़बरदस्त मालूमात हैं। नाज़रीन, लुब्बे लुबाब ये है कि जो डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि ये रिसर्च बाकायदा 50-60 साल से चल रही है। यहूदियों ने इस पर बहुत रिसर्च की है, गोरों ने बहुत रिसर्च की है और ये निसाब का हिस्सा है कि नेचर सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। हम बड़ी हकारत से देखते हैं छोटे छोटे फलों को, छोटी छोटी सब्जियों को, अदरक लहसुन को, लौंग को, इन चीज़ों को समझते ही कुछ नहीं है। हमें तो लगता है जब तक कि मुश्किल नाम वाली कोई दवाई नहीं होगी अंग्रेज़ी में, जिसको ना हम स्पेलिंग आते हैं ना हम बोल सकते हैं उसको, तब तक हमें आराम नहीं मिलेगा। तो नेचर के अंदर अल्लाह ताला ने हर चीज़ रखी हुई है और यही आज डॉक्टर साहब बता रहे थे हमें। सर आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। दोबारा इंशाल्लाह डॉक्टर साहब को कभी ज़हमत देंगे और कोशिश करेंगे कि मज़ीद चीज़ें जान सकें। अपना ख्याल एक आखिरी फाइनल एक बार, वैज़ा मरज़ तो हुआ यशवीन से जो पहली आयत है ना, अल्लाह ताला उसमें फरमाता है कि मैं ही तुम्हें खिलाता हूँ, मैं ही तुम्हें पिलाता हूँ, और उससे अगली आयत है मैं ही तुम्हें बीमारी से शफा देता हूँ। और अल्लाह ताला ने जो खाने पीने के लिए अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है उसी में शफा है। अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात होती है दोबारा। अल्लाह हाफ़िज़।